پاکستان میں نجکاری کا پروگرام تو بہت طویل ہے. کئی ادارے نجکاری لسٹ پر آتے ہیں لیکن نجکاری کا عمل آگے نہیں بڑھ پاتا. اگر بڑھتا ہے تو وہ مختلف تنازعات کا شکار ہو جاتا ہے. ایک اور سٹوری جو کہ پی آئی کی نجکاری کے بعد اب سامنے آ رہی ہے وہ ہے پی آئی کی ہی ملکیت میں نیو یارک میں واقع ہوٹل جس کا نام ہے روز ویٹ ہوٹل. ویسے تو اس کی ایک طویل اس کی داستان ہے. مختلف ادوار میں یہ مختلف ایگریمنٹس کے تحت ہوتا ہوا 2005 میں فل فلیج پی آئی کی ملکیت بنا اور اس کی جو لوکیشن ہے نیو یارک کے اندر وہ بہت ہی امپورٹنٹ کنسیڈر کی جاتی ہے. اور 2007 میں اس وقت جب اس کو خیال آیا کہ اس کو پرائیویٹائز کیا جائے اس وقت بھی اس کی جو مالیت کا تعین کیا گیا تھا وہ $1 ارب سے زیادہ کیا گیا تھا چونکہ اس کے 1200 سے زیادہ اس میں کمرے ہیں. اور اسی ایریے کے اندر ریسنٹلی 2 ہوٹلز کو فروخت کیا گیا ہے تو ان کے 1 روم کی جو مالیت کا بینچ مارک تھا وہ $1 ملین تھا. تو اس اینگل سے بھی دیکھا جائے تو آج بھی یہ $1 ارب سے زیادہ مالیت کا ہے. اب اس سارے معاملے کو حل کرنے کے لیے چونکہ مسلسل ہمیں اس کے اوپر اربوں روپے کا نقصان کا سامنا ہے, وہ مس مینجمنٹ ہوئی ہے, ماضی میں بڑی کہانیاں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. کلاسر صاحب کا بھی اس کے اوپر بہت سی کلاسر صاحب نے سٹوریز کی, وہ ان سے ہم بات کریں گے. لیکن کلاسر صاحب لیٹسٹ اس معاملے پہ یہ ہے کابینہ کی نجکاری کمیٹی کے سامنے یہ معاملہ پیش ہوا 2022 میں. ایک کمپنی ہے جونز لینگ لیسل امریکاز, اس کمپنی کی خدمات حاصل کی گئیں کہ یہ سٹرکچر رپورٹ تیار کرے, ہمیں آپشنز دے کہ اس ہائیلی ویلیوبل ایسٹ کو ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس نے تمام مارکیٹ کو سٹڈی کیا, 3 آپشنز دیے جس میں انہوں نے کہا کہ پہلا آپشن یہ ہے کہ آپ اس کی لینڈ کو پورے ہوٹل کو 100% فروخت کر دیں تاکہ جو آپ کا آبجیکٹیو اچیو ہو جائے, نقصان سے آپ نکل جائیں. دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ اس کو جو بیسٹ آپشن اس نے اسٹرانگلی ریکمینڈ کیا وہ آپشن 2 تھا جو کہ ہے سرکاری دستاویز کے مطابق کہ آپ اس کو جوائنٹ وینچر کسی کمپنی کے ساتھ کریں اور اس کو ہائی رائز بلڈنگ یہاں تعمیر کریں, اسکائی اسکریپر جس طرح آج کل ایک ٹرینڈ ہے دنیا کے اندر, تو اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور تیسرا انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس کو نہیں کر سکتے ان 2 آپشن کو بھی, تیسرا آپشن انہوں نے رکھا کہ آپ اس کو لیز پر دے دیں تاکہ آپ نقصان سے نکلیں اور آپ کچھ ارن کر لیں. اسٹرانگلی ریکمینڈ کیا آپشن 2 کہ آپ اس کو اسکائی اسکریپر بلڈنگ تعمیر کریں. جب یہ معاملہ وہاں پر لینڈ ہوا کمیٹی کے سامنے, اس کی رپورٹ پیش کی گئی اس کنسلٹنٹ کی, تو کمیٹی کر کے جہاں پہ منجے ہوئے ہمارے پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس گروپ کے بیوروکریٹس بھی تھے, وزراء بھی تھے, انہوں نے کہا کہ جو اس کا آپشن ہے اس کمپنی کا وہ ہے تو بہت اچھا, لیکن اگر ہم نے جوائنٹ وینچر کر لیا تو وہاں پہ اپلائی ہونے امریکن لاز اور ہم پاکستان میں پاکستانی قوانین اپلائی ہونے. انہوں نے کہا کہ امریکن قوانین بہت سخت ہیں, پاکستانی قوانین بہت سست ہیں. اگر اس کمبینیشن میں یہ کام ہوا تو یہ ہمارے گلے پڑ جائے گا کیونکہ جب ہم سٹارٹ کریں گے ٹائملی چیزوں کا ایگزیکیوشن نہیں ہوگی, اس کے بعد لیٹیگیشن ہوگی, ہم عدالتوں میں کیس بھگت رہے ہوں گے. تو اس آپشن سے بچو, توبہ توبہ, اس آپشن کو دبا دیں, یہ نہیں ہو سکتا. باقی رپورٹ انہوں نے سائٹ پہ کریں. وہاں پہ انہوں نے کہا کہ اس کا بہترین جو حل ہے نہ بڈنگ کروانی پڑے, نہ ہی جے وی کرنا پڑے, نہ کسی ہم اور آپشن سے نکلیں. ایک جو پی ڈی ایم کے دور حکومت میں انٹر گورنمنٹل ٹرانزیکشن ایکٹ لایا گیا تھا جس کے ذریعے سے یو اے ای اور مختلف ملکوں کے ساتھ کچھ ڈیلز ایگزیکیوٹ ہو بھی چکی ہیں. پاکستان کا ایک اچھا پورٹ تھا پاکستان انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل, وہ یو اے کو اسی قانون کے تحت دیا گیا. تو انہیں کہا جی کہ اس کو ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے, پرویز ملک صاحب جو کہ اسٹیٹ منسٹر فائنانس ہیں, علی پرویز ملک صاحب, ان کی سربراہی میں کمیٹی بنائی گئی. اس کمیٹی کے اندر یہ 9 رکنی کمیٹی ہے جس کے اندر طارق باجوہ صاحب جو سابق گورنر اسٹیٹ بینک بھی رہ چکے ہیں, اس کے ساتھ سیکٹری نجکاری کمیشن ہے, سیکٹری صنعت و پیداوار ہیں, سیکٹری ایویشن ہیں, سیکٹری لا ہیں, اس کے ساتھ ایویشن ڈویژن کا ایک لیگل ایڈوائزر ہے, اور سیکٹری نجکاری ڈویژن بھی ہے اس کے اندر. تو انہوں نے کہا جی یہ کمیٹی ہمیں یہ اس آپشن پر کام کر کے دے کہ باقی کام تو نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کو انٹر گورنمنٹ ٹرانزیکشن ایکٹ کے تحت کسی دوست ملک کے ساتھ یا کسی ملک کے ساتھ ڈیل بنا کے ہم اس کو ان کے حوالے کر دیں, ان سارے جھنجھٹ سے ہم نکل جائیں. تو آپ نے اس کو بڑا انسائیڈ سٹوریز بھی آپ کے پاس ہوتی ہیں, آپ کمیٹیز میں بھی جاتے ہیں, تو یہ آپشن وائبل ہے اور جس طریقے سے راستہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے مسئلہ حل ہو جائے گا. بڑی آپ نے کمپریہنسولی اس کو بڑے کم ٹائم میں ایکسپلین کیا ہے. اس کو 2-3 چیزیں سر, ابھی جیسے آپ نے کہا 2-3 ہفتے پہلے یا نجکاری کمیٹی کا اجلاس بھی تھا جس میں یہ علیم خان صاحب بھی آئے تھے, منسٹر ہیں, باقی سیکریٹریز وہ بھی ہے, تو بریفنگ تھی تو آئی واز دیئر. تو یہ 3 آپشن وہاں پہ بھی آئے تھے, ڈسکشن میں آئے تھے. اس سے پہلے میں اس پہ جاؤں کہ یہ کیا کیا ہوئی, کیسے ہوئی. آج کا کھیل نہیں, کھیل بڑا پرانا ہے. ہر دور میں جو بھی حکومت آئی ہے نا ان کے آنکھ اس پہ بھی رہی ہیں, اور فرانس میں بھی ایک پی اے کا سبسکرائبر میرا کل سمجھے وہ بھی ہے. 3-4 بلڈنگز پہ ہماری بڑی آنکھ رہی ہے. ہمارے یہ جو چیتے پھرتے ہیں نا, عالمی چیتے, لوکل چیتے. ایک جو اب آپ کی وہاں پہ یہ نائٹس برج پہ ہمارا ہائی کمیشن ہے, اس کو بھی کسی دور میں بیچنے کی بڑی تیاری ہونی تھی. ایک آپ کو یاد ہوگا انڈونیزیا میں
ایک جناب مشرف کے دور میں وہاں پہ بھی ایک ایمبیسی بھیج دی گئی تھی, اس کا ایک بڑا سکینڈل آیا تھا, اس پہ آنکھ تھی. پھر یہ فرانس والے ہوٹل پہ آنکھ تھی, روز ویلٹ پہ. تو ہر حکومت کی آنکھ ہوتی ہے. یہ تو مطلب ہمارے وہ ہیں نا ایک پرائزڈ وہ ہیں کہ جس کا دو لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی منہ میں ان کے لالیں آ جاتے ہیں جو بھی حکومت میں آتا ہے. میں طارق باجوہ صاحب کی ذرا تھوڑی سی انٹروڈکشن لوگوں کو دے دوں, لوگ بھول گئے ہوں گے. یہ ان کے اسحاق ڈار صاحب کے بڈی ہیں, دا موسٹ فیوریٹ بیوروکریٹ جو 3-4 ہیں اسحاق ڈار صاحب کے, جن پہ وہ ٹرسٹ کرتے ہیں. طارق باجوہ صاحب ان میں سے ہیں. طارق باجوہ صاحب وہ ہیں, جب آپ کو یاد ہے کہ 2013 میں اسحاق ڈار صاحب ایک سمری لے کر گئے تھے کیبنٹ میں, جب نئی ان کی حکومت آئی تھی, کہ جناب کہ ہمیں انفارمیشن آئی ہے کہ وہاں جنیوا میں یا وہاں سوئٹزرلینڈ میں $200 ارب پڑے ہوئے ہیں. یہ اسحاق ڈار صاحب سمری لے کر گئے تھے, اور ہم نے وہاں ٹیم بھیجنی ہے جو جائے گی ان کے ساتھ ایک معاہدے پہ سائن کرے گی ایکسچینج آف انفارمیشن کے تحت. یہ 2013 میرا خیال ہے, یہ آپ کی ستمبر اکتوبر کی سمری ہے. یہ طارق باجوہ صاحب چیئرمین FBR تھے. ایک FBR کی ٹیم جانی تھی وہاں سے. جس دن جانی تھی اس سے ایک دن پہلے ٹیم کا ہو گیا, اور ان کو انہوں نے کہا بھی صحیح, اس سے پہلے انیشلی طور پر وہ مل کر آئے تھے FBR کے جونیئر آفیسر, کہ انہوں نے کہا جناب ہم آپ کے ساتھ اگریمنٹ کرنے کو تیار ہیں, بلکہ اور بھی بہت سارا کچھ انہوں نے بتایا تھا کہ ہم یہ سپورٹ دیں گے, سارا ڈیٹا دے دیں کہ کس کس پاکستانی کے سوئٹزرلینڈ میں بینکوں میں پیسے پڑے ہوئے, ڈالر پڑے ہوئے. جس رات جانا تھا اسی رات طارق باجوہ صاحب نے وہ وزٹ کینسل کر دی تھی, اور سوئٹزرلینڈ سے معاہدہ آپ کا نہیں ہو سکا تھا, نہیں ہونے دیا گیا تھا. طارق باجوہ صاحب واز دا کی مین, اور میں نے اس پہ ان سے بات بھی کی تھی فون پہ, ان پہ میں نے ورژن بھی لیا تھا. پتہ ہے مجھے کیا کہتے ہیں عمران خان صاحب کا دھرنا آ کے بیٹھا ہوا تھا پارلیمنٹ کے سامنے, میں وہاں سے نکل ہی نہیں سکا FBR سے, ہم فلائٹ ہی نہیں پکڑ سکے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں. سو طارق باجوہ صاحب جو ہیں, انہی کی وجہ سے آپ کو وہ بلینز آف ڈالر کا وہ تھا, وہاں سے ڈیٹا نہیں ملا تھا. یہ وہ صاحب ہیں. اب اس کے بعد ان کا کنیکشن جہاں بنا لیں. ریزن کیا ہوئی تھی, ان کو ٹائم دیا گیا تھا کہ جن کے پیسے پڑے ہوئے تھے وہاں پہ, بعد میں ان کو خیال آیا کچھ اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کے پیسے بھی تھے. آپ کو پتہ ہے کہ زرداری صاحب کا بھی نام آتا تھا, وہ جو آپ کا $60 ملین والی ڈیل کی بات ہوتی تھی منی لانڈرنگ میں. انہوں نے کہا یہ پیسہ وہاں سے نکال لیں جس سے نکالنا ہے. سو جب نکلا گیا, سارا کلیئر ہو گیا, 2 سال بعد جا کے انہوں نے ان کے ساتھ یہ ڈیٹا انفارمیشن جو ہے نا وہ شیئرنگ شروع کی. تو طارق باجوہ صاحب ایسے کاموں کے لیے ماشاءاللہ بڑے ٹرسٹ وردی ہیں. اگر ان کو اس میں ڈالا گیا ہے نا, تو پھر آپ ذہن میں رکھیں کہ کیا کیا ان کے ذہنوں میں. ایک چیز. دوسرا, یہ علی پرویز ملک صاحب, میں ان کو کمیٹی میٹنگ میں سنا ہوا ہے, ہی از اے گڈ گائے, انٹیلیجنٹ بچہ ہے یہ, مطلب اچھا پڑھا لکھا سمجھدار ہے, اکانومی سمجھتا ہے, فنانس سمجھتے ہیں, اچھی گفتگو کرتے ہیں. آئی ہوپ کہ ان کی موجودگی میں, علی پرویز ملک صاحب کی موجودگی میں چیزیں بہتر ہوں گی. دوسری بات. تیسری, یہ جو ہے سب سے پہلے, جیسے میں نے کہا روز ویلٹ ہر حکومت بیچنے کی کوشش کرتی ہے, نواز شریف صاحب کے دور میں پیچھے چلے سب وہ ہوتا ہے. لاسٹلی آپ کو یاد ہوگا زلفی بخاری صاحب جو ہیں, جو عمران خان صاحب گئے تھے وہ ٹرمپ صاحب سے ملنے کے لیے, ان کا جو دماد ہیں کشنر, وہ بھی انٹرسٹڈ تھے یہ خریدنے کے لیے. بلکہ خواجہ آصف صاحب نے ایک دفعہ عمران خان صاحب کے دور میں کمیٹی کے ممبر تھے میرا خیال ہے اسی کے یہ پرائیویٹائزیشن کے, انہوں نے کہا تھا کہ جناب کشنر یا ٹرمپ کی فیملی جو ہے نا وہ بھی یہ ہوٹل خریدنا چاہتے ہیں, وہ بھی نیو یارک بیسڈ ہیں, ٹرمپ ٹاورز ہیں, آپ کو پتہ ہے بہت. وہ ان کی دوستی یاری کا نا, یہ زلفی صاحب کی ان کی فیملی سے, دماد سے, بیٹی سے, سب سے, اس کے پیچھے یہ تھا روز ویلٹ تھا آپ کا, یہ سارے تھے. زلفی صاحب جب واپس آئے تھے امریکہ سے عمران خان صاحب سے, جو انہوں نے فرمایا تھا ایئرپورٹ پہ کہ میں امریکہ سے واپس مل کے ٹرمپ سے کہ میں ورلڈ کپ جیت کے آ رہا ہوں, ایک اور ورلڈ کپ, تو فوری طور پر ایک کمیٹی بنی تھی. آپ جائیں, میرا خیال ہے میرے پاس کاغذ پڑے ہوں گے اس کے, تو زلفی بخاری صاحب کو اسی طرح کے کمیٹی کا کنوینر بنایا گیا تھا, اسی طرح کے سیکریٹریز تھے, اسی طرح کے ممبر تھے. زلفی بخاری صاحب کا ایک ٹورزم کا منسٹر جو دیکھ رہا تھا, عمران خان صاحب کا بڑے جو پک اینڈ ڈراپ سروس دیتے تھے لندن میں ایئرپورٹ سے لے لو کے پھرتے تھے, ان کا روز ویلٹ کی کمیٹی کی پرائیویٹائزیشن کا یہ کنوینر بننے کا کیا تک بنتا تھا, آپ سمجھا دیں مجھے. ٹھیک, آپ گیم سمجھ رہے ہیں نا ساری, کہ وہ بن کے اس کے کنوینر کے یہ میں بیچ. اس وقت بھی انٹرنیشنل کچھ 4-5 بڑے بڑے لوگ تھے, کوئی خان صاحب کے ڈونر بھی تھے, نام لوں گا تو لوگ ڈر جائیں کہ میں بھی ڈر گیا ہوں جناب. ان کے یہی تھا کہ ہم JV کرتے ہیں, وہی تھا کہ جہاں پہ کچھ اسکائی والی بڑی بلڈنگز بناتے ہیں. مطلب اس ہوٹل کو اس لیے بھی پاکستانی اس پہ وہ کرتے تھے کہ یار ہمیں وہاں پہ مینہٹن میں ایک مین جگہ پہ ہمیں یہ پاکستانی جھنڈا نظر آ جاتا ہے, ہمیں اپنی کوئی ایسوسیشن ہے. سو ہر حکومت, آپ لوگوں کے پاس اتنی قابلیت بھی نہیں ہے یار دنیا بھر, نہ ہم PA چلا سکے, نہ آپ سے NHA چلتا ہے, نہ وابڈا چلتا ہے, نہ ڈسکو چلتے ہیں, نہ آپ کے ایسکو چلتے ہیں, نہ مطلب کوئی ادارہ کوئی آپ سے چلتا ہے, کوئی آپ لوگ سے تنخواہیں لے رہے ہیں, بیوروکریٹسی نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے چیزوں نے. اس سے بہتر ہے سر, اس سے بہتر ہے کہ اس کو ٹرمپ کے آنے سے پہلے میں پھر کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے جی, اس کو آنے سے پہلے کسی اگر بیچنا چاہتے ہیں بیچ دیں. اچھا اس سے پیچھے چلے جائیں, یہ روز ویلٹ آلریڈی یہ UAE کے لوگوں کے پاس, آپ کو یہ نہیں پتا. جی بالکل ایسا, جی بالکل ایسا. UAE کو اس وقت جناب مشرف کو بریفنگ دی گئی کہ بہت سارے وہ سارے پیسے وہ لے کے جا رہے تھے, کوئی ان کا چکر تھا. یہ 2001-2 میں بھی یہ پرابلم. روز ویلٹ آج کا مسئلہ نہیں ہے, روز ویلٹ ایک سونے کی چڑیا ہے, ہر بندے کے منہ سے پانی آتا ہے, لالیں ٹپکتی ہیں, نظر آتا ہے اتنا بڑا ہوٹل مینہٹن میں, نیو یارک میں, یار کوئی فرنٹ مین بنائیں, کوئی JV بنائیں, کوئی آگے بندے کریں, پیچھے کریں, اس کا حشر بھی سیدھا ذلیل کر کے PA والا کریں